یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے جو 2 چھٹیاں اسٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں بن سکتی ہے، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ ٹیسٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے نمبر کم آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں۔ چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین صاحب، ہمارے یہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نمکو کھانے سے فارغ ہو کر پہلے اس نے رضوان کا تعارف کرایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، ارے پاگل، تو کیا میں روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ کر کے 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے اسپتال دیکھنے جا رہا ہے، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔
اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو لمحوں کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بہت کم آتے ہیں اس کے وارث، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال کر دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی کو ہٹانے لگا۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر کھل چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ اب ٹارچ کی روشنی سے قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائیڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک اسٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائیڈ پر لٹکا دیا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی